قرآن پاک کی یہ صورت غریبوں کو نواز دیتی ہے، اس کو پڑھنے والا امیر ترین بن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیروں مال و دولت بھیجتا ہے جو جمعہ کے دن اس صورت مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے۔ مخلوق خدا میں اس شخص کا سکہ چلتا ہے، لوگ اس کی باتوں کو اہمیت دینے لگتے ہیں، اس کی ہاں میں ہاں اور اس کی نہ میں نہ ہوتی ہے، اور ایسا شخص اس دنیا میں بھی شہنشاہوں جیسی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جو اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ ایک عمل کر لیتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی صورت ہے جسے جمعہ کے دن پڑھنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے، اور وہ کون سا عمل ہے کہ جس کو کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں امیر و غریب غنی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یوں تو قرآن پاک میں نازل کی گئی ہر ایک صورت بلکہ ہر ایک آیت، ہر ایک لفظ، ہر ایک حرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کا اعلان کر رہا ہے، لیکن ایک ایسی مبارک صورت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بعض غریبوں کو نوازنے کے لیے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ جو شخص بھی اس سورہ مبارکہ کو جمعہ کے دن پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو چند ہی دنوں میں وہ امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کے اوپر دولت کی بارش برستی ہے اور حیران ہو جاتے ہیں۔ اس سورہ مبارک کے بتانے سے پہلے آپ کو ایک ایسا عمل بتانے لگی ہوں جس کو قرآن پاک میں بار بار کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں اپنے نبی آخر الزماں، آپ کے اصحاب اور تمام مومنین کو جس عمل کو بار بار کرنے کی تاکید فرمائی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو۔ اور سورہ ابراہیم میں فرمایا، اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سورہ لقمان میں فرمایا، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر کرتا ہے تو وہ اپنے آپ میں ہی فائدہ مند رہتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے، سب خوبیوں والا ہے۔ اس طرح سورہ نحل میں فرمایا گیا، بس اللہ کا دیا ہوا حلال اور پاک رزق کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اسی کی عبادت کرتے رہو۔ اسی طرح کی بہت سی آیات شکر گزاری کی اہمیت اور ناشکری سے بچنے کی تلقین کرتی ہیں اور ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ شکر کرنا اللہ کی اطاعت کی قدر کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور شکر ادا کرنا ہی وہ عمل ہے جس کے سبب اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو زیادہ سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بڑا ہی مشہور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اللہ نے اس کو رزق کی خاصی پروانی عطا کر رکھی تھی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول خدا، میرے رب سے ذرا میرے متعلق دریافت کیجیے گا کہ میرے لیے کیا حکم ہے، میرے پاس اتنا رزق ہے کہ سنبھالے نہیں سنبھل رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا آگے بڑھے تو ایک اور شخص کو دیکھا، اس نے ریت سے اپنے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے کلیم اللہ، میرے رب سے میری کیفیت عرض کیجیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے تو پہلے والے آدمی کے متعلق دریافت کیا تو اللہ نے جواب دیا کہ اس سے کہو کہ میری ناشکری کرے۔ جب دوسرے کے متعلق پوچھا تو فرمایا اس سے کہو کہ میرا شکر گزار بندہ بن جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس ہوتے ہوئے پہلے والے آدمی سے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم میری ناشکری کرو، تمہارے رزق میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، اے موسیٰ، میں اتنا کچھ دینے والا رب کا شکر گزار بندہ بن گیا ہوں اور میں اس کی ناشکری کیسے کر سکتا ہوں؟ اب آگے چلے اور دوسرے آدمی سے مل کر کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کا شکر ادا کرو تو وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ تو اس نے انتہائی مایوسی سے جواب دیا کہ میں کس بات کا شکر ادا کروں، میرے پاس ایسا ہے کیا جس پر شکر ادا کیا جائے؟ ناظرین، ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ہوا چلی اور جسم پر سے ریت بھی اڑ گئی اور وہ برہنہ ہو گیا۔ ناظرین کرام، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا کہ دشمن کو نیست و نابود کر کے اللہ نے ان پر اپنا فضل اور کرم فرمایا، لہٰذا اللہ کے اس فضل کو یاد کرو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کرو، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جب کفار کے لشکر تم پر چڑھائے تھے
تو ہم نے آندھی اور ایسے لشکر بھیج دیے جو تمہیں نظر نہ آتے تھے، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اس سے بھی خوب دیکھ رہا تھا۔ چنانچہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس آیت مبارکہ میں رب تعالیٰ نے اپنی نعمت، فضل اور بندوں پر ہونے والے احسان کے بارے میں بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دشمنوں کو نامراد اور انہیں شکست سے دوچار کیا۔ اس وقت سارے دشمن اتحادی افواج بن کر اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر غزوہ خندق میں حملہ کیا، اور قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی نعمت کا تذکرہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اسے یاد کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ دل میں اس منظر کو لائیں جب اللہ نے وہ نعمت اہل ایمان پر نازل کی، پھر زبان سے اسے ادا کیا کہ اس کا تذکرہ کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ کی ناراضگی والے کاموں میں مت استعمال کریں۔ رحمت اللہ کا ذکر حقیقت میں اس کا شکر ہوتا ہے، اور شکر دل، زبان اور اذان تینوں سے کیا جاتا ہے۔ جب تینوں انسان کا شکر ایک دوسرے کی تعریف کرتا ہے، اگر یہ تینوں انسان کے شکر باہمی تائید نہ کرے تو یہ شکر بھی جھوٹا ہوگا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ شکر کے متعلق فرماتے ہیں کہ شکر کی بنیاد 3 اراکین پر ہے۔ دل سے نعمت کا اعتراف کرے اور علانیہ اس نعمت کا تذکرہ کرے، اور پھر اس سے اللہ کی رضا میں خرچ کرے۔ ناظرین کرام، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ پنجگانہ نماز وقت پر ادا کرنا۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان کا دل و دماغ اور اس کا پورا جسم ایک ساتھ مل کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ جب ایک انسان باوضو مصلی پر کھڑا ہو کر نماز ادا کرتا ہے تو اس کا ذہن اللہ کی وحدانیت اور بزرگی کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ کے سامنے اس کی بارگاہ میں انسان کو لا کھڑا کرتا ہے۔ پھر انسان اپنے پورے وجود سے ہمتاً گوش ہو کر زبان سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اور اس حمد و ثنا کے دوران ہاتھ، پاؤں، بازو، ٹانگیں، الغرض جسم کا ایک ایک حصہ اللہ کے حضور ہمتاً گوش ہو کر اللہ کی تسبیح کو بیان کرتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے۔ لہٰذا نماز پنجگانہ کی ادائیگی کرنے والا بھی کبھی مایوسی اور نا امید نہیں رہتا۔ ثابت یہ ہوا کہ پورا کا پورا قرآن پاک اللہ کا عظیم شاہکار ہے، اور اس کا ایک ایک حرف بنی نوع انسان کے لیے قرآن پاک کی ہر ایک صورت بیش بہا اور قیمتی موتی ہے، اور ہر ایک صورت بے بحاشا زیور کی مانند ہے، جبکہ پورا قرآن پاک اس صندوق کی طرح ہے جس کے اندر طرح طرح کے بے بہا قیمتی جوہرات اور زیورات بڑے ہوئے ہیں۔ ان قیمتی جوہرات سے وہی لوگ مستفید ہوتے ہیں جو ہر روز قرآن شریف کو کھولتے ہیں اور اس کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، قرآن پاک کی ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ جس سے جمعہ کے دن پڑھنے والا کبھی مایوسی اور نامراد نہیں ہوتا، کوئی کام رکاوٹ اور بندش کا شاہکار نہیں ہوتا۔ ایسے انسان کو کبھی مال و دولت کی کمی نہیں ہوتی جو جمعہ کے روز یہ ایک سورہ مبارکہ پڑھتا ہے، اور جان لیجئے کہ وہ عظیم الشان سورہ مبارکہ سورہ کہف ہے۔ کتنا ہی بڑا اور دشوار کام ہو، کتنی ہی بڑی رکاوٹ ہو، کتنے ہی حالات خراب ہوں، کتنی ہی بندشیں ہوں جو آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر چکی ہوں، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی نعمت سے، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید اور مایوس مت ہونا۔ تو اے ناظرین کرام، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے سورہ مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے سورہ مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک بار آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اب 3، 5 یا 7 بار درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اس لیے ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3، 5 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہو، جو بھی آپ کی حاجت ہو، اس کی نیت کر لیں۔ آپ نیا گھر خریدنا چاہتے ہیں، نئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر کوئی بڑی رقم درکار ہے، اس کی نیت کر لیں۔ اگر اچھی ملازمت چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اچھے سے اچھا رشتہ دار ہو، قرض ہو، جو بھی آپ کی پریشانی ہو، بہن بھائی، بیٹے بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہو، کسی اچھے گھر میں رشتہ طے کرنا چاہتے ہو تو اس کی نیت کر لیں۔ اپنی کھوئی ہوئی صحت چاہتے ہو، اس کی نیت کر لیں۔ قید سے رہائی چاہتے ہو تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ اپنا ذاتی کاروبار بڑھانا چاہتے ہیں اور کاروبار میں ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔
الغرض جتنا بھی بڑا مقصد اور کیسی ہی بڑی سی بڑی حاجت ہو، اس کی نیت خلوص دل سے کرنے کے بعد آپ نے بڑے آرام و سکون سے توجہ کے ساتھ سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک اتنی ہی تعداد میں پڑھ لینا ہے جتنی تعداد میں عمل سے پہلے پڑھا تھا۔ عمل مکمل ہونے کے بعد اللہ کے حضور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے دل کی تمام حسرتیں اس کے آگے کھول کر بچھا دیں۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالی ہم سے بھی بہتر ہماری حاجات کو جانتا ہے، لیکن دعا کرنا حکم بھی ہے، سنت بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ دعا کی توفیق انہی لوگوں کو بخشتا ہے جنہیں وہ ان کے منہ مانگی مراد عطا فرمانا چاہتا ہے، ورنہ ہر کسی کو اللہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ لہٰذا نہایت ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا اور التجا کرنے کا اپنا اپنا معمول بنا لیجئے۔ کبھی کسی کے سامنے انشاءاللہ ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دست و ادب دعا ہے کہ تمام حاجت مندوں کی حاجتوں کو اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے اپنی عطا سے پورا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل پاکیزہ وظائف کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔